السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ فشریعۃ نخدم بدین الخالق وقیامہ بالامر والنہی انجلا وطریقۃ نخدم باحوط کالورع وعزیمۃ کریاضۃ متبتلا وحقیقۃ لوصولہ للمقصد ومشاہد النور التجلی بنجلا۔ مصنف رحمہ اللہ یہاں اس کے پچھلے سبق میں ہم نے طریقت کیا ہے، شریعت کیا ہے، حقیقت کیا ہے، اس کی ایک مثال دیے تھے۔ ابھی اس کے مختصر طور پر اس کا ڈیفینیشن، تعریف بتا رہے ہیں۔ شریعت اس کا مطلب اخدم بدین الخالقی، جو خالق والے اللہ، جو خالق ہے، سب کو پیدا کرنے والے اللہ کا دین کا اخذ کرنا ہے، دین کو قبول کرنا ہے، دین پر رہنا ہے۔ وقیامہ بالامر والنہی انجلا، اسی طرح اللہ نے جو حکم دیا ہے اس پر زندگی گزارنا، جن چیزوں سے اللہ سبحانہ تعالی روکا ہے اس سے دور ہونا۔ جو انجلا جو حکم اور جو نہیں، جو روک، جو قرآن حدیث سے ظاہر ہے اس پر عمل کرنا، اس کو کہتے ہیں شریعت۔ اگر ایک آدمی شریعت پر زندگی گزار رہا ہے، اس کا مطلب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دین پر وہ گزر رہا ہے، اللہ کا حکم کا فرمان بردار ہے، اور جن چیزوں سے اللہ نے روکا ہے اس سے وہ روک رہا ہے، یہ اس کا مطلب ہے۔ طریقت کیا ہے؟ وہ طریقۃ اخدم باحوط کالورع، سب سے زیادہ احتیاط اور سب سے زیادہ یقین کس پر ہے اس پر قبول کرنا ہے۔ اس کی ایک چھوٹی مثال دیتے، کالورع، جیسے کہ ورعی زندگی۔ ورعی یعنی دیکھیے، ورع کا کئی درجہ ہیں، اس میں سب سے پہلے محرمات، جو حرام ہے اس کو چھوڑنا، اور اس کا توڑا اوپر گئے تو دو شبہت ہے اس کو چھوڑنا، اور توڑ آگے گئے تو اس کو جو ضرورت نہیں ہے وہ چھوڑ دینا، اور چوتھا سٹیپ میں اگر گئے تو یہ صدیقین کا درجہ ہے۔ یہ درجے پہ اگر انسان پہنچے گا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے واسطے کے بغیر، یعنی اللہ کے علاوہ وہ نہ ہلیں گے، نہ ٹہریں گے، نہ بات کریں گے، نہ کچھ، ہر کام میں صرف اللہ کے خیال پہ گزریں گے۔ یہ ورعی جو زندگی ہے یہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ ابھی طریقت کا مطلب سمجھ میں آیا ہوگا، سب سے زیادہ احتیاط کس پر ہے اس پر عمل کرنا۔ ابھی مثال طور پر ایک آدمی کو حلال کمائی ہے، حرام کمائی ہے، وہاں شریعت یہ اجازت دے رہی ہے، اگر ہم کو معلوم نہیں ہے کہ حلال کھلا رہا ہے یا حرام، دونوں بھی ہونے کی گنجائش ہے، تو وہاں کھا سکتے ہیں، لیکن بہتر نہیں ہے، کھا سکتے ہیں، حرام نہیں ہے، کیونکہ یہ حلال کا بھی ہو سکتا ہے۔ ہاں، ہم کو یقین ہے کہ وہ حرام کا ہی کھلا رہا ہے تو نہیں کھانا ہے۔ شریعت وہاں بالکل نہیں کھانا ہے، کیونکہ وہ شبہ ہو گیا، حرام ہے حلال ہے، تو شریعت وہاں اجازت نہیں دے رہی ہے، طریقت وہاں اجازت نہیں دے رہی ہے۔ کہنے کا مطلب طریقت یعنی شریعت سے تھوڑا سخت زیادہ ہے، سخت زیادہ ہے۔ ایسا نہیں کہ ہم طریقت والے ہیں، ہم کو سب حلال ہے، سب ہم کو، ہمارے لیے اجازت ہے، ایسا شریعت کے طریقت کے نام کو بدنام کرنے والے کچھ لوگ ہیں، ان سے پرہیز ہو جائے، ان سے بچے، اور ورع کی زندگی گزارے۔ احوط پر پکڑنا، اسی طرح عزیمت یعنی قصد مصمم کہتے ہیں، یعنی پکا ارادہ ہونا چاہیے، یعنی کسی چیز کو
صبری سے، محنت سے اپنے اوپر لاگو کرنا، جیسے کہ ریاضہ کرنا، ریاضت کرنا، کریالت متبتلہ، متبتلہ یعنی دنیا سے اپنے آپ کو چھوڑتے ہوئے، انقطاع کرتے ہوئے اپنے نفس کو ذلیل کرنا اور نفس کو پریکٹیس کرنا۔ مثال طور پر روزہ رکھنا، ہمیشہ یعنی ایک دن چھوڑ کر ایسے روزہ رکھنا، یا کہیں اذکار ذکر پڑھنا، اعمال مشقات یعنی مشکل کاموں کو اپنے نفس کو گرانے کے لیے، اپنے نفس کو اپنے قابو میں رکھنے کے لیے، نفس کا لذات سے دور رکھتے ہوئے، جو حلال چیز ہے، جو اپنے نفس چاہتے ہیں، ان چیزوں سے دور رکھ کے، ہم سب جانتے ہیں کئی علماء اولیاء کرام جنگل میں بستے تھے، اپنے سب کچھ چھوڑ کر غوث پاک کے جیسے، خواجہ غریب نواز کے جیسے اولیاء کرام کے تاریخ اٹھا کر دیکھتے ہیں تو سب کچھ چھوڑ کر ان لوگ اللہ کے واسطے میں گئے تھے۔ یہ ہے طریقت، اور حقیقت کیا ہے؟ وَحَقِيقَةُ الْوُصُولُهُ لِلْمَقْصِدِ، حقیقت مقصد تک پہنچنا ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ اللہ کی معرفت ہے۔ ہمارا مقصد کیا ہے؟ مسلمان زندگی گزارنے کا مقصد کیا؟ اللہ کو پہچاننا ہے اور نور تجلی کا مشاہدہ کرنا ہے۔ بظاہر طور پر مشاہد نور التجلی بنجلا، بظاہر طور پر نور تجلی کا مشاہدہ کرنا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں، اے اللہ ہم سب کو تیری معرفت عطا فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔